کامیابی کے لیے سب سے پہلا قدم پتہ کیا ہے؟ وہ پہلا قدم ہی اٹھانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی ویڈیو کی، ہم نے کہا کہانی میں ٹوسٹ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جیسے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے اتنی انفارمیشن ہوگی کہ آپ کی زندگی میں ٹوسٹ آ جائے گا۔ سر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے پہلا قدم کیا ہے، اور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے پہلا قدم ہی اٹھانا ہے۔ The key to getting started is to actually start۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اپنے 3 E's دوں گا، 3 E جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، starting with exploring, then experimenting and then evolving۔ ایکسپلورنگ، ایکسپیریمنٹنگ اینڈ ایوالونگ میری زندگی میں ہمیشہ سے انسٹرومنٹل رول پلے کرتے رہے ہیں۔ ایکسپلور جو کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں پہلے 80-20 پریٹو پرنسپل کے تحت پورا ریسرچ کیا، ہوم ورک کیا، دیکھا بھائی کہ یہ کام کیسے آسانی سے ہوا جا سکتا ہے، اس پہ بغیر ٹائم لگائے ہوئے، بغیر زیادہ ایفرٹ لگائے ہوئے، when I actually start میں کیسے سیملیسلی تھرو ہو سکتا ہوں اپنے مشن میں۔ پر اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کو پورا روڈ میپ پتا ہو، اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے، منتخب کرنا ہے۔ ایکسپلورنگ مینز کہ آپ جناب آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سا اسکل سیٹ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس میں پہلا قدم کیا ہے؟ سیکھنا، لرننگ۔ اب لرننگ کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ 4 پاور آورز کی تھیوری، اگین یہ بینگ گرو کا جو اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب یہ 4 پاور آور کا مطلب ہے 4 گھنٹے سوشل میڈیا کی دقت اور ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بری الزمان کر لینا۔ سو وین یو ایکچولی گیٹ ڈاؤن اینڈ ایم ٹو لرن، چاہے وہ کمپیوٹر ہے، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، کوئی بھی میڈیم ہے، سر یہ سوشل میڈیا جیسے ایول کو نا سب سے پہلے بند کریں۔ یہ آپ کو اتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، کہ آپ کو کچھ سیکھنے نہیں دیتی۔ اس 4 پاور آورز میں جو کہ انشاءاللہ میں نے ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریسرچ جمع کرایا، اور دعا کریں کہ یہ ایکسیپٹ ہو جائے، بیکاز دین اٹ ول گیٹ ورلڈ وائڈ پاپولیرٹی۔ اور یہ میں نے خود ایکسیڈنٹلی سیکھا تھا، جس کے بارے میں پچھلی کسی ایک ویڈیو میں بڑا تفصیلاً بیان کر چکا ہوں کہ انٹرنیٹ بند ہوا اور میں نے 4 پاور آورز کی امپورٹنس کو سمجھا۔ سو لرننگ از دی فرسٹ اسٹیپ فار ایکسپلورنگ، اینڈ دین آف کورس اٹ گیٹس ڈاؤن ٹو دا سیکنڈ ای وچ از ایکسپیریمنٹنگ۔ اب ایکسپیریمنٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز میں بیٹھ کے پنگے کرو اور اس کو خراب کرو۔ ایکسپیریمنٹ کا مطلب ہے کیلکولیٹڈ ایکسپیریمنٹ، جو کنزیوم کیا ہے، جو لرن کیا ہے، اب اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آپ نے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2-1 مہینے اپنے آپ کو دیے، وچ از فیئر انف ٹائم ٹو لرن اے کمپیوٹر اسکل۔ آپ چاہیں تو ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں، گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ، نتھنگ ہیپنز اوور نائٹ۔ کوئی بھی نیش ایسی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اس پرٹیکولر فیلڈ میں ماسٹر بن چکے ہیں، نہیں سر، ایفرٹ لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، یہ لرننگ کا فیز ہے۔ تو ایکسپیریمنٹنگ کا مطلب ہے کہ اب جو سیکھ لیا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ When I was growing up as a freelancer in late 90s، میں ericjordan.com، یہ سائٹ لنک ڈسکرپشن میں بھی پڑا ہوا ہے، میں اس کے ڈیزائنز دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کی سائٹ تھی toadvance.com، اور میں اس کے ٹیٹوریلز کو ریپروڈیوس کرتا تھا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹنگ کا فیز ایسا تھا سر کہ میں صبح 10 بجے سٹارٹ کرتا تھا، ٹیٹوریلز کو دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا، اور 12 بجے میں نے اس ٹیٹوریل کو دیکھنا بند کر دینا۔ ریپروڈیوس کروں گا سارا دن، شروع کے دنوں میں نہیں ہوتا تھا، بڑا کوفت ہوتی تھی، بڑا غصہ آتا تھا کہ یار میں نے کون سا سٹیپ مس کر دیا کہ ٹیٹوریل ریپروڈیوس نہیں ہو رہا۔ لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم تجربے کر کے اپنی مینٹل اسٹرینتھنس سے میں اس ٹیٹوریل کو ایز اٹ از چھاپا مار لیتا تھا۔ اس نے مجھے ڈیزائنر بنا دیا، کمپیوٹر ڈیزائنر۔ حالانکہ اسکیچ تو میں پہلے بھی کرتا تھا، ڈیزائننگ کا شوق تو پہلے بھی تھا۔ تو یہ جو ایکسپیریمنٹنگ ہے نا، جو بھی انفارمیشن، نالج کنزیوم کیا ہے، اب اس کو آپ ایکسپلور پارٹ پہ لے کے جائیں گے، یعنی کہ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں، اپنے آپ کو چیلنج کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں
کہ یار میں نے یہ 2 مہینے سیکھنے میں لگائے تھے, اب 2 مہینے میں نے اس کو ماسٹر کرنا ہے, 4 مہینے میں نے اس فیلڈ کا رافیل نڈال یا راجر فیڈرر بن جانا ہے. کیونکہ ٹینس کی بات آج کل ہو رہی ہے تو اس لیے ان دونوں کا ہی ذکر چھڑا. میرے فیوریٹ پلیئرز ہیں دونوں, اور 20 گرینڈ سلامز جیت لی. سو تھرڈ پارٹ از ایوالو. جب آپ نے سیکھ لیا, آئی اسٹارٹیڈ ایز اے فری لانسر بٹ آئی ایم ناٹ اے فری لانسر اونلی ان 2020. آئی ہیو ایوالوڈ. سر میرا بینگ گرو بلاگ ہے, میرا یوٹیوب کے 2 چینلز ہیں, میرے ایفیلیٹ مارکیٹنگ امیزون سے پروڈکٹس ہیں, workchest.com ایک فیمس پاکستانی فری لانس مارکیٹ پلیس ہے. 40,000 سبسکرپشنز ہو چکی ہیں ان دی کورس آف 6 months اونلی, اینڈ آئی ہیو ناٹ پیڈ اے سنگل پینی یٹ. آئی انڈرسٹینڈ اب اس میں UX UI کی کام ہے, موبائل ایپ انٹروڈیوس کرنی ہے, بٹ دا آئیڈیا از ٹو پرووائڈ اے میچ میکنگ برج between clients and freelancers from Pakistan, and so far I am glad many are availing this service. اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اپنا فون نمبر دے رہے ہیں. آپ بھی جائیں, آپ کو کسی سروس کی ضرورت ہے تو ڈھونڈ لیجئے سروس کے سیکشن میں, یا جاب پوسٹ کیجئے. اور اگر آپ فری لانسر ہیں تو اپنی سروس ڈالیں, جسٹ لائک فائیور پہ گگ ڈالتے ہیں, یا پروجیکٹ جو ہے وہ دیکھ کے اس پہ بٹ کریں. یہ جو پروجیکٹ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے سارے ایکچوئل پروجیکٹ ہیں. ہر پروجیکٹ پہ کسی نے یا تو فون نمبر دیا ہوا ہے, یا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہائی اسکل سیٹ رکھتا ہوتا ہے. سو گزارش یہ ہے سر کہ ایوالو ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ ایک ہی کولو کے بیل بن کے ایک ہی اسکل پہ رہے ساری عمر تو آپ نے کامیاب نہیں ہونا. ایکسپینڈ, کیپ لرننگ. وارن بفٹ کہتا ہے کہ رات کو جب بستر میں سو نا تو یو شوڈ بی ویل لرنڈ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نالج تھوڑا سا انکریز ہونا چاہیے ہر رات جب آپ سونے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کا آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور آنے والا دن آج سے بہتر ہونا چاہیے. سر کمپیوٹر کا, سافٹ ویئر کا ایڈوانس ورژن, اپ گریڈڈ ورژن, ہر عرصے بعد نیا ورژن آتا ہے, چاہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے چاہے وہ سافٹ ویئر ہے. ہم انسانوں کا اپ گریڈڈ ورژن کیوں نہیں آتا؟ اپ گریڈڈ ورژن تبھی آئے گا نا جب ہم اپنے لیے بہتری کا سوچیں گے, جب ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے. اور بہتر انسان کیسے ہوتا ہے؟ یو اونلی پروگریس بائی لرننگ اینڈ دین بائی ایگزیکیوٹنگ. لرننگ میں آپ کا کنزمپشن کا پارٹ ہے, ایگزیکیوٹنگ میں آف کورس ایکسپلورنگ اینڈ ایکسپیریمنٹنگ ہے, تاکہ جو سیکھا اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. سو گزارش یہ ہے کہ ان 3 E's آف سکسیسفل لائف ریسپی, ان کو اپنا لیں. دیکھیں جناب کہ کیسے چیزوں کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے, کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے, سیکھیں, لرن کریں, پھر ایکسپیریمنٹ کریں, اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کریں. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از ایوالو. کیپ ایکسپلورنگ نیو ایونیوز, کیپ اسٹیپنگ ان ٹو نیو فرنٹس آف بزنسز اینڈ منی میکنگ اپرچونیٹیز. یہ انٹرنیٹ پہ, یہ زندگی میں کامیابی کا نسخہ ہے. میں نے یہی 20 سال سے اپنایا ہوا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, میری پلے لسٹ چیک کر لیجئے. میں آپ کو فری لانسنگ سکھا رہا ہوں, بلاگنگ سکھا رہا ہوں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کاپی رائٹنگ, یوٹیوب, اور کیا کیا رہے. مطلب یہی میجر 6 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک انسان کو انٹرنیٹ پہ کامیاب ہونے کے لیے سیکھنی چاہیے. ہر ایک کی ایک سیپریٹ پلے لسٹ ہے, اور فری لانسنگ کی تو اتنی پاپولیرٹی ہے کہ ماشاءاللہ وہ جو بھی میری زبان سمجھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. لاٹ آف مائی نیو سبسکرائبرز آر ایکچولی کمنگ فار لرننگ فری لانسنگ. سو دیٹس واٹ آئی ریکویسٹ ایوری باڈی. یہ آپ کا ایکسپلورنگ کا پارٹ ہے جہاں پہ آپ سیکھیں, کنزیوم کریں, اور پھر سر آل ہارٹ آؤٹ, دل لگا کے جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کریں, ایکسپلور کریں اپنے آپ کو, ایوالو کریں اپنے آپ کو. انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ انٹرنیٹ پہ پیسے کمانے کے لائق ہو جائیں گے. فیلڈ آپ نے جو مرضی چوز کی ہو, ریسیپی, نسخہ یہ 3 E's کے اندر موجود ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.